الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة پھر جب آنکھیں چندیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند ایک حالت پر اکٹھے کر دیے جائیں گے تو اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے وہ جگہ جہاں پر میں بھاگ کر جا سکوں؟ ہرگز یہ ممکن نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کچھ آگے بھیجا اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا۔ بات دراصل یہ ہے کہ خود انسان اپنے آپ سے پوری طرح واقف ہوگا، خواہ وہ اپنی جانب سے کتنے ہی بہانے پیش کر لے۔ اے نبی، اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت مت دو۔ یقیناً اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن کو پروانا ہمارے ہی ذمے ہے۔ پھر جب ہم اس قرآن کو جبرائیل کے واسطے سے پڑھیں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ یقین جانو اس کو واضح کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ قیامت کا انکار کرنا بالکل مناسب نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگ فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ دیکھو اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن کچھ چہرے اداس ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔
میرے عزیزوں، کل یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان کو حرکت دینے سے روکا گیا، اس لیے کہ ایک طرف جبرائیل قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ کہ وہ قرآن کو غور سے سنے، خاموش رہے، سنجیدگی اور وقار کے ساتھ قرآن کی ہر بات پر غور کرے۔ اس طرح ہونٹوں کو حرکت دینا یا کوئی اور کام کے اندر اپنے آپ کو لگانا یہ بالکل مناسب نہیں۔ حضور کو اسی لیے روکا گیا کہ حضور آپ اپنی ہونٹوں کو حرکت دیتے ہو اس وقت جب جبرائیل قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ سب کچھ تم یاد کر لو، تو یہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، تم خاموشی سے سن لو قرآن، جو مضمون ہے قرآن کا وہ ہم تمہارے دل کے اندر جمع کر دیں گے اور پھر آپ پڑھو گے۔ قرآن کے الفاظ بھی آپ کو بالکل 100% یاد رہیں گے اور اس کی جو وضاحت ہے وہ بھی ہماری طرف سے ہی ہوگی۔ لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن سے حضور نے قرآن کی وضاحت فرمائی ہے وہ وضاحت دراصل اللہ کی جانب سے تھی۔ معلوم ہوا حضور کی احادیث بھی اللہ کی جانب سے تھی، تو جس طرح قرآن اللہ کی جانب سے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ کی جانب سے ہے، اس کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم قرآن کا اعتبار کرتے ہیں اسی طرح ہم بخاری، مسلم اور احادیث کی کتابوں کا بھی اعتبار کریں۔ قرآن کو ماننا اور حدیث کو چھوڑ دینا یہ بالکل مناسب نہیں، یہ قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک مسئلہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے جو اس سے نکلا۔ یہاں پر دیکھو حضور کو خاموش رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور حرکتوں سے حضور کو روکا جا رہا ہے کہ حضور آپ اپنی ہونٹوں کو اس طرح حرکت مت دو، قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جبرائیل قرآن پڑھ رہے ہیں، تم فقط قرآن کو سنو۔ معلوم ہوا کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدیوں کا کام غور سے سننا اور خاموش رہنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ امام کے پیچھے قرات کرنے کو کبھی کبھی مستحب سمجھتے ہیں، تو کبھی کبھی فرض سمجھتے ہیں، تو کبھی کبھی واجب سمجھتے ہیں۔ آپ مکہ مدینے کے اندر بھی جاؤ گے تو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو فاتحہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، یعنی امام صاحب فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن پھر وہ اپنے الگ سے فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ مناسب نہیں۔ احناف کے نزدیک جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، زور سے قرات کی جا رہی ہو یا آہستہ طریقے سے قرات کی جا رہی ہو، مقتدیوں کا کام فقط سننا ہے۔ اگر وہ قرات کریں گے تو قرات کرنا ان کی جانب سے مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ علامہ حشکفی نے در مختار کے اندر اس کی صراحت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے تینوں ائمہ کے اتفاق سے ثابت ہے۔ لہٰذا جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، امام کے پیچھے قرات کرنا یہ بالکل مناسب نہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس ہمارے دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ سورہ قیامہ کی جو آیت ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھو حضرت جبرائیل قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور کو حکم دیا جا رہا تھا کہ تم خاموشی سے سنو۔ معلوم ہوا کہ جب امام قرات کرے، خواہ وہ جہری قرات ہو یا سری قرات ہو، مقتدیوں کا کام غور سے سننا ہے۔ ان کی جانب سے اگر کوئی قرات ہو رہی ہے تو یہ ممنوع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ سب سے پہلی دلیل۔ دوسری دلیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 204، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب قرآن کی قرات ہونے تو لوگوں، قرآن جب ایک جگہ پر پڑھا جا رہا ہو تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھو اس آیت کے اندر صاف طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن کی قرات جو کرے گا وہ فقط قرات کرے گا جو لوگ اس مجلس کے اندر شریک ہوں گے، ان کا کام غور سے سننا ہے۔ یہ غور سے سننا اس وقت ہوگا جب امام زور سے قرات کرے گا، اور پھر حکم دیا جا رہا ہے وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، یہ اس وقت کرے گا جب امام خاموشی سے قرات کر رہا ہو، کہ جب امام خاموشی سے سری نماز کے اندر قرات کر رہا ہو تو تم خاموشی سے سنو، اور یہ کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں۔
یہ دو دلیلیں ہوئی. ایک تیسری دلیل بھی ہے مسلم کے اندر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے نا تو تم خاموش رہو. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، مقتدیوں کا کام خاموش رہنا، قرات کرنا ان کے لیے جائز نہیں. بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر سلیمان تیمی نام کا ایک راوی ہے، وہ اکیلا ہے، وہی فقط اس روایت کو بیان کرتا ہے اور کوئی اس روایت کو بیان نہیں کرتا. تو امام مسلم کہتے ہیں کہ بھئی سلیمان تیمی ایک بہت زبردست حافظ تھے، بہت بڑے آدمی تھے، وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو یہی اس حدیث کی مقبولیت کے لیے کافی ہے. اور اس حدیث کا اعتبار امام مسلم نے بھی کیا ہے، ابن تیمیہ نے بھی کیا ہے، ابن جریر طبری نے بھی کیا ہے، حافظ منذری نے بھی کیا ہے، ابو زرع رازی نے بھی کیا ہے. بہت سے لوگوں نے اس حدیث کا اعتبار کیا ہے. ابو بکر اسرم نے بھی اس حدیث کا اعتبار کیا. معلوم ہوا یہ حدیث مضبوط دلیل ہے. اور پھر جو سلیمان تیمی ہیں ان کے مطابق بھی موجود ہیں، سعید ابن ابی عروبہ، عمرو ابن عامر، شواہد بھی موجود ہے. معلوم ہوا اس حدیث سے دلیل پکڑنی چاہیے اور جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان حرکتوں سے باز رہنا چاہیے. یہ تین دلیلیں ہوئی. ایک دلیل ابن ماجہ کی روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اس کے اندر ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو نہیں تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہو جاتی ہے. یعنی امام پڑھے گا تو تمہاری قراءت ہو جائے گی، تم کو الگ سے قراءت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ روایت میرے عزیزو علامہ ذیلی نصب الرایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ 5 صحابی سے ثابت ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 5 صحابی سے نہیں بلکہ 8 صحابی سے یہ ثابت ہے. تو اتنے سب صحابہ جب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو اس کا اعتبار بھی لازم اور ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک جھوٹا آدمی موجود ہے جس کا نام ہے جابر جوفی، تو ہم کہتے ہیں اس سند کو چھوڑ دو، باقی سب روایتیں تو ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ بھی ایک مضبوط دلیل بنتی ہے. ہاں جو سامنے والے لوگ ہیں جو قرات کرنے کو جائز سمجھتے ہیں ان کے پاس بھی اپنے دلائل موجود ہیں، لیکن ان دلائل کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یا تو وہ منسوخ ہے، جیسا کہ علامہ گنگوہی نے یہ جواب دیا ہے اپنی کتاب ہدایت المعتدی فی قراءۃ المقتدی کے اندر، یا یہ کہ ہم کہیں گے کہ اس سے مراد یا تو امام ہے یا منفرد ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہو، وہ قراءت کرے گا، مقتدی اس سے مراد نہیں. لہٰذا یہ مسئلہ ایک ثابت ہو رہا تھا جس کو بیان کرنا ضروری تھا. میرے عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ دیکھو اپنی زبان کو بہت زیادہ حرکت کے اندر مت لاؤ، قرآن کو غور سے سنو، یہ ہے تمہارا کام، قرآن کو تمہارے سینے کے اندر جمع کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اپنا وعدہ پورا کیا. اس کے بعد جب بھی وحی آتی تو حضور اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے تھے بلکہ گردن جھکا لیتے تھے اور وحی کو غور سے سنتے. تو ہوتا یہ تھا کہ پھر حضور کو قرآن بڑی مضبوطی سے یاد ہو گیا تھا. نسائی کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی شامل ہو گیا پیچھے سے. اب حضور نے ایک ہی رکعت کے اندر 6 پارے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6 پاروں سے زائد کی تلاوت کر لی، اور حضور برابر تلاوت کر رہے تھے. اور حضور کی تلاوت بھی کیسی ترتیلاً تلاوت ہوتی تھی. جب جنت کا ذکر آتا تو حضور پھر جنت کا سوال کرتے، رحمت کا ذکر آتا تو حضور رحمت کا سوال کرتے، جب عذاب اور جہنم کا تذکر آتا تو حضور رو پڑتے اور پناہ مانگتے. یہ حضور کی تلاوت کرنے کا ایک انداز تھا. لیکن اس طرح ایک ایک رکعت کے اندر 6 پارے حضور پھر پڑھ لیتے تھے. مضبوط قرآن یاد ہوگا تبھی تو یہ ممکن تھا. اسی طرح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، ہم پیچھے سے شامل ہو گئے. اب اتنی لمبی رکعت کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ مجھے برا خیال آنا شروع ہو گیا. برا خیال آ رہا تھا ذہن میں. لوگوں نے پوچھا ابن مسعود وہ برا خیال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں حضور کو کھڑا چھوڑ دوں اور میں بیٹھ جاؤں نیچے، اس لیے کہ میرے پیر سپورٹ کر نہیں رہے تھے مجھے. حضور تو حضور تھے، لمبی لمبی قرات کر رہے تھے، لیکن مجھ سے اس طرح برداشت ہو نہیں پا رہا تھا. خیر اللہ نے وہ منظر پار کروا دیا اور میں کھڑا رہ گیا. لیکن بات دراصل مجھے اس روایت سے یہ بیان کرنی ہے کہ دیکھو حضور لمبا لمبا قیام کرتے تھے. یہ اسی وقت متصور ہے جب قرآن بہت مضبوطی سے یاد ہو.
تبھی تو آدمی اتنا لمبا قیام کر سکتا ہے۔ تو حضور سے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا نا کہ ہم اس قرآن کو تمہارے سینے کے اندر جمع کر دیں گے، وہ وعدہ بعینہ سچ ثابت ہوا۔ آگے میرے عزیزو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کا انکار کرنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز سے تم بڑی محبت کرتے ہو اور آخرت کو تم نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز سے یہاں پر مراد دنیا ہے کہ اے لوگوں، دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ چکی ہے اور آخرت سے تم نفرت کرتے ہو، متنفر ہو گئے ہو۔ موت کا تذکرہ آتا ہے تو تم بے چین ہو جاتے ہو۔ مرنا کسی کو پسند نہیں، دنیا ہی دنیا سب کے دل اور دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آج بہت سے اعمال کرنے کے اندر ہم کوتاہی کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں۔ مسند احمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری روایت بیان کی۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی دنیا سے محبت کرے گا نا، بدلے میں وہ آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو شخص آخرت سے محبت کرے گا نا، بدلے میں وہ دنیا کا نقصان کرے گا۔ اب دنیا سے اگر ہم محبت کرتے تو آخرت کا نقصان، آخرت سے محبت کرتے تو دنیا کا نقصان۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ کون سے نقصان کو برداشت کرنا ہے اور کون سے نقصان کو دور کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے نا۔ اگر ہم دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں تو آخرت کا نقصان ہوگا، آخرت کے پیچھے پڑیں گے تو دنیا کا نقصان ہوگا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ کون سے نقصان کو ہمیں برداشت کرنا ہے اور کون سے نقصان کو ہمیں دور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان علاج بتایا اور کہا کہ وہ چیز جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو تم ترجیح دے دو اس چیز پر جو ختم ہونے والی ہے۔ دیکھ لو کہ دنیا ختم ہونے والی ہے یا ہمیشہ رہنے والا ہے، تو دنیا ختم ہونے والا ہے۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے یا ختم ہونے والی ہے، تو آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جب دنیا ختم ہونے والی ہے تو معلوم ہوا اس کا نقصان بھی ختم ہو جائے گا، اور جب آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے تو آخرت کا نقصان تو ہمیشہ رہے گا۔ عقل اور سمجھداری اسی کے اندر ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کے نقصان کو برداشت کر لے اور ہمیشہ کا جو نقصان ہے نا اس سے دور رہے۔ تو دنیا کو چھوڑنا اور آخرت کو پسند کرنا، یہی ایک مسلمان کے لیے خاص شعار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو دنیا اور آخرت دو شوکنوں کی طرح ہے۔ ایک آدمی کی بیوی ہوتی ہے، پھر دو بیوی ہو جاوے تو وہ بیویاں آپس میں شوکن کہلاتی ہیں۔ تو حضرت علی کہہ رہے کہ دنیا اور آخرت آپس میں دو شوکنوں کی طرح ہے۔ ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ضرور ناراض ہو جائے گی، تو دنیا کو راضی کرو گے تو آخرت ناراض ہوگی، آخرت کو راضی کرو گے تو دنیا ناراض ہوگی۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ کس کو تم چوز کرتے ہو اور کس کو تم چھوڑتے ہو، لیکن سمجھداری اسی میں ہے کہ آدمی آخرت کو چوز کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنیا سے بڑی وحشت محسوس کرتے تھے۔ صفت الصفوہ کے اندر ہے، حضرت زرار ابن زمرہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت تھی۔ رات کے اندر جب آگے پیچھے دائیں جانب بائیں جانب سب جگہ اندھیرا ہوتا ہے، حضرت علی کو اس میں بہت زیادہ انسیت محسوس ہوتی، اور دنیا کی چمک دمک سے حضرت علی وحشت محسوس کرتے تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، یتململ تململ السلیم یبکی بکاء الحزین۔ حضرت علی رات کے وقت جب دعا کرتے ہیں تو وہ منظر ہی کچھ ایسا ہوتا کہ دیکھنے والے کو ایسا لگتا کہ کسی سانپ یا بچھو نے حضرت علی کو ڈس لیا ہو۔ تو جب کوئی آدمی سانپ بچھو کا ڈسا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیسا تلملاتا ہے، کیسا بے چین ہوتا ہے۔ حضرت علی راتوں کو جب دعا کرتے تھے تو حضرت علی کی کیفیت بھی کچھ اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ اور ایک غم زدہ ٹینشن میں آدمی جب ہوتا ہے، ڈپریس آدمی ہوتا ہے، وہ کیسا روتا ہے، کیسا چیختا ہے، چلاتا ہے۔ حضرت علی راتوں کے وقت اسی طرح تڑپتے تھے، کہتے تھے یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب اے میرے رب، یہ دنیا میرے پاس آتی ہے، اے دنیا تو کیوں میرے پاس آتی ہے؟ تو مجھ سے دور ہو، مجھے تجھ سے کوئی لین دین نہیں، اے دنیا تو دور ہو جا مجھ سے، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی، ایسی طلاق میں نے تجھے دے دی کہ جس کے بعد رجوع کا کوئی سوال ہی نہیں۔
تو مجھ سے دور ہو جا۔ پھر کہتے اور خوب رو رو کر کہتے فَأَمْرُكِ قلیل فَأُمْرُكِ قلیل وَعَيْشُكِ حقیر وَخَطْرُكِ کبیر، آہ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ حضرت علی کہتے کہ اے دنیا، تیری تو عمر، تیری زندگی بہت کم ہے، 50 60 70 80 سال تک آدمی جیتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ اے دنیا، تیری عمر بہت کم ہے، تیری زندگی بڑی حقیر ہے، لیکن تیرے خطرے بڑے اونچے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اور میری آہیں نکل جاتی ہے کہ میرے پاس توشہ بہت کم ہے، سفر بڑا لمبا ہے اور راستہ بڑا خطرناک ہے۔ اب کس طرح میں سفر کروں گا اللہ ہی زیادہ بہتر جانے۔ اے اللہ تو میری حفاظت کر۔ یہ حضرت علی کا معمول تھا، رات کے وقت حضرت علی اس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمارے جو علماء تھے، تحصیل علم ہو یا کوئی اور عبادت ہو، اس کے اندر ان کا اگر ہم معمول دیکھیں اور ان کا اگر ہم طرز حیات دیکھیں تو وہ یہی تھا کہ وہ دنیا سے بڑی وحشت محسوس کرتے تھے۔ میرے عزیزو، آدمی دین کے اندر اونچا مقام اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ دنیا سے بالکل دور ہو، دنیا کی محبت دل کے اندر، اور پھر وہ چاہے کہ میں آخرت کے اندر بھی اونچا مقام پاؤں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ گویا ناممکن ہے۔ حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی کے اندر ہے کہ امام ابو یوسف یہ کہتے تھے کہ 27 سال تک میں امام ابو حنیفہ کے درس کے اندر آتا جاتا رہتا تھا، اور امام ابو حنیفہ کا جو درس لگتا تھا نا، اس کے اندر پابندی سے 27 سال تک میں حاضر ہوا ہوں۔ اور امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ 27 سال کے اندر کوئی ایک ایسی نماز بھی نہیں گزری جو میں نے امام ابو حنیفہ کی مسجد میں نہ پڑھی ہو۔ 27 سال تک میں امام ابو حنیفہ کی مسجد ہی کے اندر نماز پڑھتا تھا، اور وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ مجھے یہ اندیشہ ہوتا کہ اگر میں یہاں پر نماز نہیں پڑھوں گا نا تو ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد وہ کوئی مجلس شروع کر دیں اور کوئی مسئلہ مجھ سے چھوٹ جائے، تو اس لیے 27 سال تک انہوں نے امام حنیفہ ہی کی مسجد کے اندر نماز ادا کی۔ یہ ان کا شوق تھا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ امام ابو یوسف خود کہتے ہیں کہ 17 سال ایسے گزرے ہیں میری زندگی کے کہ میں برابر امام ابو حنیفہ اور میرے استاذ کے ساتھ لگا رہتا تھا، حتیٰ کہ عید کے موقع پر بھی میں الگ نہیں ہوتا تھا، فقط کوئی بیماری ہی مجھے الگ کر پاتی، ورنہ عام متن میں الگ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ابن مندہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے بارے میں میرے عزیزو یہ لکھا جاتا ہے کہ 20 سال تک انہوں نے اپنے علاقے اور اپنی بستی کے اندر خوب علم حاصل کیا۔ جب 20 سال ہو گئے، اب ان کی عمر 20 سال کی ہو گئی، تب انہوں نے سوچا کہ یہاں پر جتنا علم تھا وہ میں نے حاصل کر لیا، جو مسئلے مسائل سیکھنے تھے وہ میں نے سیکھ لیے، جو عقیدے کی باتیں سیکھنی تھی وہ میں نے سیکھ لی، اب مجھے باہر جانا چاہیے، سفر کرنا چاہیے اور الگ الگ جگہوں پر جانا چاہیے تاکہ الگ الگ اساتذہ سے میں الگ الگ علم حاصل کر سکوں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ 20 سال کی عمر جب تھی نا تب یہ نکلے تھے اپنے شہر سے، جب واپس لوٹے تو ان کی عمر 65 سال کی تھی، یعنی میرے عزیزو 45 سال انہوں نے علم حاصل کرنے کے اندر اسی طرح گزار دی۔ یہ ان کا دنیا کو یہاں پر رکھنا تھا، جوتے کی نوک پر دنیا کو رکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینی اعتبار سے ان کو کتنی ترقی دیتا تھا کہ آج اتنے سب سال ہو گئے لیکن پھر بھی لوگ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ ہدی الساری فی مقدمتی فتح الباری کے اندر ہے کہ امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد ہی فقط 1080 تھی۔ ہمارے استاذ تو ہاتھوں کے انگلیوں پر ہم گن سکتے ہیں، 1 2 3 4۔ امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد ہی 1080 جب تھی تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اس آدمی کے پاس کتنا علم ہوگا۔ اسی لیے تو ان کی بخاری شریف آج دنیا کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور بخاری شریف پڑھے بغیر کوئی آدمی اپنے آپ کو عالم کہہ نہیں سکتا۔ ایک بات بتاؤں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے خاص شاگرد اور کاتب محمد ابن ابی حاتم سے کہ بچے بہت دن ایسے گزرتے تھے میرے اوپر کہ گھر سے خرچہ ملتا نہیں تھا. اب میں باہر ہوتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. میں نے بہت سی جگہوں کا سفر کیا ہے، مکہ کا، مدینے کا، بخارا کا، بغداد کا، عراق کا، بہت زیادہ سفر کرتے تھے یہ. تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ گھر سے ان کو پیسے ملتے نہیں تھے یا ملنے کے اندر تاخیر ہو جاتی تھی. تو یہ کہتے ہیں اپنے شاگرد سے اور اپنے کاتب سے کہ بیٹے بہت سارے ایام مجھ پر ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہاں مجھے گھاس کھا کر اپنا گزارا کرنا پڑتا تھا، اور جس طرح چوپایا گھاس کھاتا ہے اس طرح مجھے گھاس کھانا پڑتا تھا. تب اس علمی مقام پر امام بخاری پہنچے جس پر ہم ان کو آج پا رہے ہیں. میرا عزیز و سیر اعلام النبلاء نام کی ایک کتاب ہے، بہت اچھی کتاب عربی کے اندر ہے. اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر کہ ایک بوڑھے میاں آئے. اب امام شافعی تو بہت بڑے امام ہیں، تو جب بوڑھوں کو اس طرح آتا ہوا انہوں نے دیکھا تو فوراً اپنا ٹیک چھوڑ دیا اور اپنی کمر سیدھی کر لی، کیونکہ وہ بزرگ آدمی تھے. بزرگ لوگوں کی عزت کرنا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے. جو بزرگ لوگوں کی جتنی زیادہ عزت کرے گا، جب وہ بزرگ ہوگا نہیں تو لوگ اس کی ہی اتنی زیادہ عزت کریں گے. تو امام شافعی فوراً سیدھے ہو گئے. وہ بزرگ آدمی آتا ہے اور امام شافعی سے پوچھتا ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں؟ امام شافعی نے کہا پوچھئے. انہوں نے امام شافعی سے پوچھا کہ آپ جب کوئی مسئلہ بتاتے ہو تو اس پر آپ کی سب سے پہلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ تو امام شافعی نے کہا قرآن. اس سے بڑی دلیل کون سی کہ جب بھی ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو اس کے اندر ہماری دلیل قرآن ہوتی ہے. تو پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ اگر وہ مسئلہ قرآن کے اندر نہ ہو تو امام شافعی نے کہا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث کو ہم دیکھتے ہیں اور مسئلہ اس میں سے تلاش کر کے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مسئلہ حدیث میں بھی نہ ہو تو پھر امام شافعی نے کہا اجماع امت. میرے عزیزو اجماع امت کسے کہتے ہیں وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر میں قصہ آگے کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امت کے تمام علماء جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں گے تو یہ خود ایک دلیل بنتی ہے اس مسئلے کے حق ہونے کی. آپ سمجھے؟ کوئی مسئلہ اگر قرآن کے اندر نہیں، کوئی مسئلہ حدیث کے اندر نہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ علماء ایک کمیٹی بناتے ہیں اور پھر وہ جمع ہوتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور پھر تمام اپنے آپ سے اور متفقہ طور پر اس مسئلے کے بارے میں جو صحیح فیصلہ ہوتا ہے وہ قائم کرتے ہیں. امت کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. میرے عزیزو ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، غور سے سننا، غلط فہمی کے اندر مبتلا مت ہونا. قرآن کا ثبوت بھی اجماع کے ذریعے سے ہی ہوا. علماء نے چونکہ تم کو یہ بتایا کہ یہ قرآن ہے اور قرآن اس طرح ہونا چاہیے، تبھی قرآن کو تم لوگوں نے ثابت مانا اور قرآن کو تم لوگوں نے دلیل مانا. اگر علماء تم کو کوئی اور کتاب بتا دیتے تو کیا تم قرآن کو دلیل مانتے؟ معلوم ہوا کہ قرآن کا ثبوت بھی اجماع کے ذریعے سے ہوا ہے اور اجماع قرآن پر بھی مقدم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پھر کم درجے کا ہو گیا. نہیں، قرآن تو افضل درجہ ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ وضو. کیا وضو بغیر نماز ہوگی؟ وضو ہے تبھی نماز ہوتی ہے، وضو کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی. لیکن وضو کا درجہ اونچا یا نماز کا درجہ اونچا؟ آپ لوگ کہو گے نماز کا درجہ اونچا. لیکن اگرچہ نماز کا درجہ اونچا ہے لیکن وضو کی وجہ سے نماز وجود میں آئی نہیں. اجماع اور قرآن کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اجماع تھا تو قرآن ہے، اجماع نہیں تو قرآن نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اجماع کا درجہ قرآن سے اونچا ہے. نہیں، قرآن جو ہے وہ نمبر 1 پر، لیکن یہ جس دلیل سے ثابت ہوا ہے نا وہ امت کے علماء کا اکٹھا طور پر فیصلہ فرمانا، اس کے ذریعے سے قرآن وجود کے اندر آیا. آپ سمجھے؟ تو اس کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. تو اب میں واپس قصے پر آ جاتا ہوں
کہ امام شافعی سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن کے اندر نہیں، حدیث کے اندر نہیں، تو پھر تم لوگ کہاں سے وہ مسئلہ بتاتے ہو؟ تو امام شافعی نے کہا اجماع امت کے ذریعے سے ہم مسئلہ بتاتے ہیں، یعنی علماء جمع ہوتے اور جمع ہو کر مشورہ کر کے ایک متفقہ فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس طرح وہ مسئلہ ہم آپ لوگوں کے سامنے واضح کر پاتے ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا، یہ اجماع دلیل ہے، یہ اجماع حجت ہے، اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی اس طرح چلتا ہو، قرآن کی بات تو چلتی ہے، حدیث کی بات تو چلتی ہے، لیکن یہ امت کے چند علماء جمع ہو گئے اور متفقہ طور پر انہوں نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ حق والا فیصلہ ہے، اور یہ اجماع امت معتبر ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت امام شافعی چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ارے یہ تو بڑا مشکل سوال پوچھ لیا۔ امام شافعی کتنے بڑے امام، لیکن پھر بھی ان کو مسئلہ آیا نہیں اور اس سوال کا جواب وہ دے نہ پائے۔ میرے عزیزوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی عالم یا کسی مفتی کو جواب پہلے نہیں آتا، اس کو وقت دو، ان کو وقت دو، فوراً سوال کا جواب تلاش مت کرو، وہ بھی انسان بشر ہے، روبوٹ تو ہے نہیں۔ بڑے اماموں سے جب غلطیاں ہوئی ہے اور ان کو جب صحیح جواب نہیں آئے تو آج کل کے علماء کو تو بدرجہ اولا نہیں آئیں گے۔ تو ہمیشہ جب کسی عالم یا مفتی سے مسئلہ پوچھا جائے تو ان کو وقت دینا چاہیے، وقت کے بعد وہ انشاءاللہ آپ کو صحیح جواب دے دیں گے۔ تو امام شافعی کو جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو امام شافعی کو اس کا جواب نہیں آیا۔ اب امام شافعی بالکل بے چین ہو گئے، اتنے میں وہ برے میاں کہنے لگے کہ 3 دن دیتا ہوں، سوچ لو جتنا سوچنا ہے، اور مجھے وہ دلیل دے دو جس دلیل کی وجہ سے اجماع امت معتبر ہوتا ہے۔ اگر دلیل دے دیتے ہو تو میں تمہاری بات مان لوں گا، نہ اگر دلیل نہ دے پاؤ تو تم نے ایک ایسی بات کہی جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں، فوراً توبہ اور استغفار کر لینا، کیونکہ تمہارا اس طرح مسئلہ بتانا مناسب نہیں۔ حضرت امام شافعی فوراً کھڑے ہوتے اور اپنے گھر کے اندر چلے جاتے۔ میرے عزیزو، ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا کہ امام شافعی گھر کے اندر گئے، 3 دن تک گھر کے اندر رہے، باہر نہ نکلے۔ 3 دن بعد باہر نکلتے ہیں تو ان کے شاگرد لوگ کہتے ہیں کہ پورا جسم سوجا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی، اور ان کی حالت جو پہلے تھی وہ ایسی تھی نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت محنت کر کے آئے حضرت۔ امام شافعی پھر مسجد کے اندر آئے، وہ بزرگ 3 دن بعد آئے تو امام شافعی نے ان کو دلیل دے دی اور کہا تم نے مجھ سے دلیل پوچھی تھی نا کہ اجماع امت کے معتبر ہونے کی دلیل کیا ہے، تو وہ دلیل سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے، 115۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ آدمی جو ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ معلوم ہوا ہمیشہ وہی راستہ اختیار کرنا ہے جس پر ایمان والوں کا اجتماع اور اجماع ثابت ہو چکا ہے، وہی راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جو تم نے مسئلہ پوچھا تھا اس مسئلے کا جواب میں نے بتا دیا۔ بڑے میاں امپریسڈ ہو گئے، انہوں نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب مجھے جو بات آپ لوگوں کے سامنے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی پھر اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے عزیزو، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کتنی محنت کرنی پڑی اس ایک مسئلے کو بتانے میں۔ روزانہ میں 3 قرآن شریف ختم کرتا تھا، اور 3 دن کے اندر میں نے 9 قرآن شریف ختم کیے، اور اس آیت کی تلاش میں میں نے 9 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا، وہ بھی 3 دن میں، ایک مسئلہ بتانے کے لیے اتنی زیادہ مجھے محنت کرنی پڑی۔ تو یہ لوگ وہ تھے جو دنیا کو چھوڑے ہوئے تھے کہ ایک مسئلہ کا جواب بتانے کے لیے 9 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے یہ لوگ، اور وہ بھی قرآن ہماری طرح نہیں، خوب سوچ سمجھ کر، تبھی تو وہ اچھی طریقے سے جواب دے پاتے تھے۔ تو یہی وہ لوگ تھے جو دنیا کو بالکل چھوڑے ہوئے تھے اور آخرت کو اختیار کیے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت اونچا مقام عطا کیا۔ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب الاولی سحر اللیالی۔ شاعر کہتا ہے کہ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا نا وہ اتنا زیادہ اونچا جائے گا۔ جو آدمی بلندی چاہتا ہے نا تو اس کے لیے شرط ہے راتوں کو جاگنا۔
پھر آگے یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ اب دیدار رب کا مسئلہ آنے والا ہے کہ کل جنت کے دن انشاءاللہ جو سچے ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اور یہ وہ نعمت ہوگی جو تمام نعمتوں کو ہلکا کر دے گی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب یہ نعمت آدمی محسوس کر لے گا نہیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت اس کے لیے ثابت ہوگی ہی نہیں۔ ایک جنتی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس کا پروردگار اس کو اپنا دیدار کروائے۔ تو اس صورت میں کچھ بحثیں ہیں، کچھ مسئلے وہ واضح کرنے ہیں، اور ایک بات میں آخر میں یہ بتا دوں کہ اللہ وہ ہے جس نے خوبصورتی پیدا کی، اس نے جگہ پر بھی اپنی خوبصورتی پیدا کی، عورتوں کے اندر بھی حسن پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں جگہوں پر، ہم جب نظر کرتے ہیں تو بہت سی خوبصورت جگہیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جب یہ جگہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ذات جس نے خوبصورتی پیدا کی، وہ ذات خود کتنی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس لیے ایک ایمان والے کو اپنی دعا کے اندر یہ بات شامل کرنی ہی چاہیے کہ اے اللہ، تو ایک نہ ایک دن جب اپنا دیدار سب کو کروائے نا تو اس دیدار سے تو ہمیں کبھی محروم مت کرنا، اس لیے کہ جو آدمی اس نعمت سے محروم ہو گیا نا، سمجھو وہ سب کچھ سے محروم ہو گیا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہی ہے۔ اس سیرت میں کچھ بحثیں تھی، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے، مولا کریم جو عبادتیں ہم سے ہوتی ہیں تو ان کو قبول فرما، مولا کریم بے شک عبادت کرنے کا حق ہم ادا نہ کر سکے، مولا کریم کیفیت کے اندر بڑے کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، مولا ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما، طاقت قوت سے نواز، بیماری کمزوری ذوق سے اللہ پوری حفاظت فرما، مولا کریم یہ تو رحمتوں کا مہینہ ہے، اے اللہ بہت بڑی راتیں چل رہی ہیں، مولا کریم اگر ہماری طاقت اور قوت انہی راتوں کے اندر ہمارا ساتھ نہیں دیں گی تو پھر کون سی راتوں کے اندر ہم تیری عبادت کر کے اپنے اجر کو بڑھا سکیں گے۔ اے اللہ خوب طاقت سے نواز، قوت سے نواز، تندرستی سے نواز، تاکہ ہم بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اے اللہ جو کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے ان کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جگہوں پر مولا کریم ہمیں عزت سے مالا مال کر، اے اللہ ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ خیر سے ہمیں نواز، شر سے ہماری پوری حفاظت فرما، مولا کریم اہل فلسطین اور اہل غزہ پر رحم والا معاملہ فرما، اہل سودان پر رحم والا معاملہ فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومیت کے شکار ہیں ان کو جو بھی تکلیف ہو رہی ہے مولا کریم، کھانے پینے کی تکلیف ہو تو ظالم لوگوں کی تکلیف ہو، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو تو مولا کریم دور فرما دے، ان کی تکلیفوں کو تو مٹا دے۔ بہت سے علماء مفتیان کرام جیل کے اندر ناحق طریقے سے محبوس ہیں، مولا کریم فقط یہی جرم ان کا کہ ان لوگوں نے اسلام کی طرف بہت سے لوگوں کو بلایا، مولا کریم ایسے لوگوں کو تو جیل سے رہا فرما دے، اے اللہ یہ لوگ اسلام ہی کو بلند کرنے کی خاطر آخرکار جیل کے اندر چلے گئے، مولا کریم اب تو مولا کریم ان کو جیل سے رہا کر کے تو ان لوگوں کو بلند مقام عطا فرما، جنت کے اندر ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرما، بے شک مولا کریم اس کی لپٹ کے اندر تو کوئی روشنی نہیں، اے اللہ بڑی بے چینی ہوگی اور مولا کریم بہت تکلیف وہاں پر ہوگی، اے اللہ تو اس تکلیف سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ صبر کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما دے، نماز پڑھنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما دے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما دے، اور ان لوگوں میں بھی ہمارا نام شامل فرما دے جن سے مولا کریم تو خوب راضی ہے۔ مولا کریم رمضان کے اندر بہت سے بندے ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں اور تجھے راضی کرتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کا واسطہ دے کر مولا کریم ہم ہماری مغفرت کروانا چاہتے ہیں،
مولا کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ بندے بنا جن کی آہیں تیرے یہاں پر مقبول ہو، جن کا رونا تجھے پسند ہو، جن کا کثیر عبادت کرنا تجھے پسند ہو، جن کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہو۔ اے اللہ ایسے لوگوں میں تو ہمیں داخل اور شامل فرما، ہماری روزیوں کے اندر وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار کے اندر وسعت عطا فرما، اور گھر کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، اہل و عیال کے اعتبار سے، بال بچوں کے اعتبار سے مولا کریم خود ترقیات سے ہمیں نواز۔ اے اللہ ناکامیابی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں مولا کریم ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔